یہ بتایا گیا تھا کہ اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع کے جو قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کی. یہ وہ بنیادی حدیث ہے جس کی وجہ سے آج اس رات کو ہمارے قبرستان آباد ہوتے ہیں. اس بارے میں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس رات قبرستان جانے والی حدیث صحیح نہیں. اس کی سند پہ اچھا خاصا کلام ہے. کلام کیا ہے وہ آپ کی پہنچ سے بھی بالا تر ہے, عوام کی سمجھنے کی چیز نہیں ہے. وہ محدثین کی باتیں ہوتی ہیں, محدثین کی اصطلاحات میں. اس حدیث پہ اچھا خاصا کلام ہے, اس کو ہر عالم مانتا ہے. کوئی بھی عالم ایسے نہیں ہے جو اس کا انکار کرے. محققین کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے, ضعیف, صحیح نہیں ہے. لہذا پہلی بات تو یہی مشکوک ہے کہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے بھی ہیں یا نہیں. خطیب لوگ بیان تو بہت کرتے ہیں خوب زور و شور کے ساتھ کہ گئے ہیں, تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے اس حدیث کی تحقیق تو کریں آپ. ان خطیب میں دو قسم کے خطبہ ہوتے ہیں. ایک تو اہل حق ہوتے ہیں, انہیں چونکہ پوری تحقیق نہیں ہوتی اس لیے وہ اخلاص کے ساتھ ایک چیز کو بتاتے ہیں, لیکن ان کو ہر انسان ہے دنیا میں, کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے ہر وقت ہر بات پورے طور پہ موجود ہو. بڑے بڑے علماء سے بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. اس سے علماء سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اس چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک ضعیف حدیث اگر بیان کر دی, ممکن ہے ان کی توجہ نہ اس کی طرف, پھر ممکن ہے ان کا خیال ہو کہ ضعیف ہے اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا, چلو قبرستان چلے جائیں. ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث چونکہ ضعیف ہے, ضعیف حدیث فضائل میں چلتی ہے, لیکن محققین بتاتے ہیں کہ فضائل میں اس وقت چلتی ہے جب اس عمل کی فضیلت پہلے سے کسی صحیح حدیث سے ثابت ہو. ایک صحیح حدیث سے کسی عمل کی فضیلت ثابت ہے, اس کی فضیلت کو مزید مؤکد کرنے کے لیے, مزید تاکید کے لیے ضعیف احادیث بھی لائی جا سکتی ہے. جیسے نماز کی فضیلت سب جانتے ہیں, اب اگر نماز کی فضیلت میں کوئی ضعیف حدیث بھی ہوگی اس کو بیان کر دیا جائے گا, اس سے کوئی نئی بات تو ثابت ہو نہیں رہی, وہی فضیلت میں اور اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ضعیف حدیث سے کسی عمل کا سنت ہونا ثابت کر دیا جائے. سنت ہونا ایک شرعی حکم ہے. ضعیف حدیث میں اتنی طاقت نہیں ہوتی, خاص طور پہ جب اس میں ضعف اور کمزوری بھی بہت زیادہ ہو. اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اس سے کسی عمل کو باقاعدہ سنت قرار دے دیا جائے. پہلی بات یاد رہے گی, مجھ سے لوگ اکثر کہتے ہیں خیب برات کے فضائل پر بیان کریں. میں اس طرح کا شروع کر دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ فضائل پر تو نہیں ہو رہا. صحیح ہے, میں کہتا ہوں جو ہے بھائی ہم تو وہ بتائیں گے نا. یہ تو نہیں کہ موسم چل رہا ہے ایک چیز کے فضائل کا تو جتنے ہیں اس سے زیادہ ہم بڑا کے بیان کرنا شروع کرتے ہیں. سیرت پہ جیسے بیان ہوتا ہے, سیرت کے جلسے آپ دیکھیں, سب کی بات نہیں کر رہا, عام طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سیرت بیان کی جاتی ہے جس کا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں. موضوع من گھڑت قصے, پیدا ہوئے تو سر پہ بال موجود تھے پہلے سے, کنگھی نکلی ہوئی تھی, تیل لگا ہوا تھا. اور ایک صاحب تو بیان کر رہے تھے, ابھی میں سن رہا تھا انٹرنیٹ پہ, کہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ٹیوب لائٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ کمرہ ویسے ہی چمکدار ہو گیا. ممکن ہے ہو ایسا, ہم اس کا انکار نہیں کر رہے, لیکن آپ کو کہاں سے پتا چلا بھائی؟ صحیح ہے نا, آپ نے کون سی کتاب میں پڑھا؟ اگر پڑھا ہے تو اس کی سند کی تحقیق کی ہے کہ یہ من گھڑت جو جس نے نبی کی طرف منسوخ کر دیا. صحابہ کرام بھی, نبی علیہ السلام بھی اندھیرے میں چراغ جلایا کرتے تھے. حدیث صحیحہ سے ثابت ہے چراغ کی ضرورت آپ کو بھی ہوتی تھی. یہ یقیناً درست ہے کہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکدار تھا, مگر یہ حسن میں تشبیہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندھیرے میں چراغ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. انسان تھے, بشر تھے. بشر کتنا ہی خوبصورت ہو, کتنا ہی سفید رنگ ہو, ایسا تو دنیا میں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بہت ہی سفید رنگ کا ہو تو اب جناب اس کو ٹیوب لائٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح, وہ اپنے ہی چہرے کی روشنی میں مطالعہ کر رہے ہیں. تو ایسی فضول باتیں, اور ان کا حقیقت میں نبی علیہ السلام کی تاریخ سے کوئی تعلق, کوئی ایسا گہرا تعلق بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت قرآن اور حدیث نے بیان کی ہے, صحیح حدیث سے ثابت ہے, وہ سیرت ہی اتنی شاندار ہے کہ اسی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے.
بہت سے حضرات یہ جو واللیل اذا یغشا ہے، رات کی قسم، اس کا ترجمہ کرتے ہیں پیغمبر کی زلفوں کی قسم۔ بھئی رات تو رات ہوتی ہے، اس سے پیغمبر کی زلفیں مراد لینا یہ تو قرآن کے ظاہر کے خلاف، ہمارے اہل حق علماء نے بھی یہ تعبیر کی ہے، لیکن میں نے بتایا کہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے۔ اجتہادی غلطی ہر عالم سے ہو سکتی ہے، اس سے علماء سے بدگمان نہیں ہوں گے، لیکن بات وہی لی جائے گی جسے آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں اوتھینٹک، صحیح بات ہو، دلیل پر مبنی ہو۔ بعض کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد چاش کا وقت، والضحیٰ چاش کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کے رخسار۔ اب اللہ تعالیٰ نبی کی زلفوں کی قسم اٹھا رہے ہیں، نبی کے رخسار کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ زلفوں کی قسمیں، رخساروں کی قسمیں، یہ شاعرانہ کلام تو ہوتا ہے، یہ خالق کائنات کا جو کلام ہے نا، جو ساتویں آسمان سے نازل ہوا، اس کی شان کے خلاف ہے یہ۔ خالق کائنات ایسی قسموں سے بری ہیں کہ نبی کی زلفوں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو محبت ہے آپ کی زلفوں اور ان چیزوں کی بنیاد پہ تھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں بڑی حسین تھیں، آپ کا چہرہ بہت جو ہے نا اس میں یقیناً حسان ابن ثابت نے جو الفاظ ہیں احسن منک لم تر عین قط واجمل منک لم تلد النساء، بالکل ٹھیک کہا کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے کبھی جنا نہیں۔ تو سیرت پر بیان کرنے کے لیے ایران توران کی باتیں لا لا کے تاکہ لوگ واہ 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 سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ کیا زبردست مولوی صاحب نے تقریر کی ہے۔ اس سے ایک دن کسی نے کہا کہ 10 محرم کے فضائل پر بیان فرمائیں، کافی لوگ پیچھے پڑے ہوئے تھے، 10 محرم کے فضائل پر بیان فرمائیں۔ میں نے کہا چلو آپ بہت زیادہ اصرار کرتے تو کر دیتے ہیں بیان کے لیے میں کھڑا ہوا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم کا روزہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، اس سے زیادہ مجھے کوئی فضیلت معلوم نہیں ہے۔ 10 محرم کے روزے کی اس سے زیادہ مجھے کوئی فضیلت، 10 محرم کے دن مجھے کوئی فضیلت معلوم جو صحیح حدیث سے ثابت، بھئی اتنی ہے جتنی تھی بتا دی۔ اب لیکن ظاہر ہے جس نے بیان کرنا ہو نہیں وہ تو کھینچے گا، 10 سے پہلے 9 کو بھی ملائے گا، پھر 10 کو، پھر 11 کو، پھر 12 کو، پھر محرم کے الگ سے فضائل، پھر وہ کربلا کو لے آئے گا، حالانکہ کربلا کا 10 محرم کے اس سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے نا۔ کربلا ایک الگ تاریخی واقعہ ہے، وہ حضرت حسین کی، حضرت حسین کی سیرت ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اچھا بہرحال تو پہلی بات تو یہ کہ قبرستان جانے والی جو حدیث ہے وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات، فرض کر لیں، مان لیا کہ صحیح ہے، مان لیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو قبرستان تشریف لے گئے تھے، تو پوری سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ بھی زندگی میں ایک مرتبہ چلے جائیں، اول تو وہ بھی ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے سنت پر عمل کرنا ہی ہے ہر سال تو جانا ثابت نہیں ہے، پوری زندگی میں ایک دفعہ آپ چلے جائیں، ایک دفعہ۔ نمبر 2، گئے کس طرح سے ہیں؟ دیکھو جو کام نبی نے جس طرح سے کیا اسی طرح سے کریں گے تو سنت بنے گا۔ اللہ کے نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، ایک رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں، آپ اگر فجر کی 3 پڑھ لیں، اضافہ کر لیں تو جائز ہو جائے گا؟ نمازی نہیں ہوگی۔ ایک رکعت میں 2 سجدوں کے بجائے 3 کر لیں، جائز ہو جائے گا؟ نمازی نہیں ہوگی۔ تو جو کام جس طرح سے کیا ہے اسی طرح سے کرنا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض مان لیا جائے کہ گئے ہیں اس رات، تو جس حدیث میں اس کا تذکرہ اس میں آتا ہے چپکے سے کنڈی کھولی اور چلے گئے، یہاں تک کہ اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وہم گزرا کہ ایسا نہ ہو کہ میری باری میں شاید کسی زوجہ کے پاس جا رہے ہو، تو غیرت آ گئی، آپ بھی پیچھے پیچھے چل پڑیں، چپکے سے، بیوی کو بھی پتہ نہ چلے، رات کے اندھیرے میں چپکے سے جا کے کھڑے ہو گئے۔ آج کسی میں اتنا دم ہے کہ اندھیرے قبرستان میں 2:30-3 بجے چپکے سے جا کے جائے اور اپنی ذمہ داری پہ صحیح سلامت جن بھوت اور چڑیل سے بچ کے واپس بھی آ جائے بھائی، چپکے سے جاؤ۔ آج کس طرح سے جاتے ہیں؟ جتھوں کی شکل میں،
اللہ کے نبی نے عشاء کے بعد اعلان نہیں کیا تھا آج 2:30 بجے میں قبرستان جاؤں گا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام عشرہ مبشرہ اور تمام مدینہ والوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ آج فلاں قبرستان میں چراغ ہوگا، تمام حضرات تشریف لائیں، میں بھی جا رہا ہوں۔ کچھ بھی نہیں، چپکے سے گئے، چپکے سے واپس آ گئے۔ اگر جانا ہی ہے پتلی گلی سے جائیں اور گندی گلی سے واپس آ جائیں، 2 ہی گلیاں ہوتی ہیں نا، پتلی گلی، گندی گلی، تو اس سے جائیں اور گندی گلی سے واپس آ جائیں۔ یہاں جاتے ہیں جتھوں کی شکل میں، ٹولوں کی شکل میں۔ پھر قبرستان پہ چراغاں تو پیغمبر کے دور میں کبھی ہوا، اس کا تو تصور نہیں تھا۔ آج ہمارے ہاں قبرستان میں چراغاں ہو رہا ہے، عورتوں کا رش لگا ہوتا ہے، بے پردگی، بد نظری، ٹھیلے والے، شربت والا، چاٹ والا، حلیم والا، بریانی والا، 15 قسم کی دیگیں، ایسے ہلے گلوں میں وہ بھی قبرستان میں لگانا، یہ تو اتنی بڑی بدعت ہے جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ قبرستان تو آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، میلوں ٹھیلوں کی جگہ تھوڑی ہے۔ علماء نے لکھا قبرستان جا کے دنیاوی باتیں کرنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ وہ جگہ جو ہے ہی آخرت کی یاد دلانے کے لیے، وہاں بھی دنیا کی باتیں اگر کرے گا، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اسلاف، اگر کوئی شخص جنازے کے ساتھ چل رہا ہوتا تھا اور دنیا کی باتیں کرتا تھا، اسلاف اسے ڈانٹ کے خاموش کر دیا کرتے تھے کہ کمبخت یہ لاش دیکھو، آج اسے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، سوچو کل مجھے بھی اس طرح سے لے جایا جائے گا۔ یہ باتیں کرنے اور یہ سوچنے کا وقت ہے، دنیا کی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے کہ آپ وہاں بات کریں گنے کا کتنے کا دے گا بھائی، اور جو ہے نا وہ کولڈ ڈرنک کتنے کی ہے، اور وہ لمکا ڈرنک کتنے کا مل رہا ہے، اور حلیم کی پلیٹ بنا دے رہا، مسالہ تھوڑا زیادہ ڈالنا، آئی بس یہ ہوتا ہے 15 شعبان کو قبرستانوں میں۔ تو اس صورت میں تو اگر بالفرض گنجائش ہو تو وہ بھی ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ بعض دفعہ شریعت میں ایک کام جائز ہوتا ہے لیکن اس کے مفاسد کی وجہ سے وہ جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے نہا دھو کے پبلک جا رہی ہے جتھوں کی شکل میں، پوری قبرستان جو یہ تو بالکل حرام ہے، اس کا تو شریعت میں کوئی تصور نہیں۔ اس میں جانا بدعت کی تائید ہے، جائز ہی نہیں۔ اور ایک اور بات مزید کہ یہ جیسے میں فرض کر رہا ہوں نا کہ یہ حدیث کو صحیح مان لیا جائے کہ پیغمبر زندگی میں ایک دفعہ گئے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ ہم نے جو ٹٹولا ہے، ممکن ہے ہمارا علم ناقص ہو، لیکن ہم نے خوب کتابیں دیکھی ہیں جو ابھی تک کسی ایک صحابی سے پوری زندگی میں ایک دفعہ جانا بھی ثابت نہیں ہے اس رات کو قبرستان۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ کیسی سنت ہے جس کو صحابہ کرام نے زندہ نہ کیا ہو؟ کوئی ضعیف حدیث سے بھی میرا خیال ہے نہیں ملتا کہ کوئی ایک صحابی زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی گئے ہوں۔ ہر سال جانا تو دور کی بات، کبھی نہیں آتا کہ 15 شعبان حضرت عمر چپکے سے بھی جا رہے ہو، کسی نے دیکھ لیا ہو، صحیح ہے نا؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ صحابہ کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر اسلام کوئی بھلائی کی بات ہوتی اسلام میں تو یہ غریب مسکین صحابہ یہ ہم سے پہل نہ کرتے، ہم مالدار لوگ پہلے ہی مان لاتے۔ ان کا پہل کرنا اس کی علامت ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ مشرکین کا نظریہ تھا۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ لو کان خیرا لسبقونا الیہ، کہ اگر یہ خیر کی بات ہوتی تو یہ صحابہ یقیناً ہم سے پہل کرتے، یہ تو خیر اور بھلائی کے کاموں میں حریص تھے، یہ تو آگے بڑھنے والے تھے۔ ایک کام اچھا بھی ہو اور پیغمبر سے ثابت بھی ہو، ہم کر رہے ہیں، صحابہ جو عاشق تھے وہ نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ یا تو یہ کام ثابت نہیں ہے یا معاذ اللہ صحابہ کرام کو سنت پر عمل کرنے کا شوق نہیں۔ تو دکھا دو کبھی ابو بکر گئے ہوں، کبھی عمر گئے ہوں، کبھی عثمان گئے ہوں، کبھی حضرت علی گئے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یا ان کی گورنمنٹ کی طرف سے قبرستانوں میں اس طرح خصوصی سجاوٹ کا اہتمام کیا جاتا ہو، یا کوئی پبلک کے لیے کوئی پروگرام ہو، کوئی خصوصی پیکیج نکالے جاتے ہوں، اس سال مردوں سے ملاقات کے لیے خصوصی پیکیج ہے، آئی بات سمجھ میں؟ ایسا کوئی پیکیج صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، جاتا بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ 2 قبروں کے بارے میں دیکھا کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے، آپ کو بدری وہی علم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما يعذبان من کبیر، فرمایا یہ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جس کو یہ بہت بڑا سمجھتے تھے، چھوٹا سمجھتے تھے، لیکن یہ گناہ بڑا تھا، ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ایک پیشاب کے قطروں سے بچتے نہیں تھے ایک صحابی، اور دوسرے چغلی لگاتے تھے، چغلی کی عادت تھی ان میں سے ایک شخص کو، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر،
فساد ہوتا تھا. صحابہ کرام کے گناہ یا تو نبی علیہ السلام کے دور میں اگر عذاب قبر ہوا تو اللہ کے نبی کی دعا سے معاف ہو گئے. بعض صحابہ سے جن کو وقتی طور پہ عذاب قبر ہوا ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے ان کو معافی دے دی گئی. تو یہ بھی ایسے ہی صحابی تھے, ایک پیشاب کی چھینٹوں سے بچا نہیں کرتے تھے. یہاں وہمی لوگ بھی ہوتے ہیں, پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا یہ مطلب نہیں جیسے آج کل وہم ہو جاتا ہے لوگوں کو, تو وہ مطلب پھر کسی وقت پوچھ لیں, صحیح ہے نا. پیشاب کی بہت باریک باریک جو چھینٹیں ہوتی ہیں نا سوئی کے سرے کے برابر, وہ معاف ہیں. ہر بات میں وضاحت کرنی پڑتی ہے, لوگ وہمی ہو جاتے ہیں, وہ پھر اتنا دماغ چاٹ دیتے ہیں. میرا حضرت میں جا رہا تھا تو ایک بھینس نے 1 کلومیٹر دور پیشاب کیا. مجھے وہم ہے کہ ہواؤں سے اڑ کے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا میرے کپڑوں پہ لگا ہو, اور میں نے پتہ نہیں فجر کی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو اس سے وہمی لوگ وجود میں آ جاتے ہیں. خیر, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کی حدیث ہے, ان کی قبر پہ ہری شاخ گاڑ دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان کو عذاب قبر میں تخفیف ہوگی. تو بعض حضرات نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ قبر پہ ہری شاخ گاڑنا سنت عمل ہے, اس سے عذاب قبر میں. تبھی آپ دیکھیں قبروں پہ پودے لوگ لگا رہے ہیں, پہلے ہری شاخ پھر اس میں پودے پھر نیم کے درخت. بس پتہ نہیں کہ کہاں سے کہاں نکال دی. لیکن محقق علماء یہاں بھی فرماتے ہیں کہ یہ عمل سنت نہیں ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اللہ کے نبی کو علم ہو گیا تھا کہ آپ کی شفاعت اور آپ کی برکت سے بس آپ ان پہ ہری شاخ لگا دیں, اللہ معاف کر دے گا ان کو. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ کسی قبر پہ کسی صحابی نے ہری شاخ گاڑی ہو. اگر یہ سنت عمل ہوتا تو صحابہ کرام ہر قبر پہ ہری شاخ گاڑتے لگاتے. کسی نے, اس لیے یہ عمل سنت نہیں ہے. قبرستان پہ درخت لگانا, پودے لگانا, اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں کوئی اس لیے درخت لگا دے کہ جو قبرستان کے زیارت کے لیے آئے اور اب آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے تو چھاؤں واؤں مل جائے اس کو, وہ ٹھیک ہے, ایک الگ بات ہے, وہ کہیں بھی درخت لگایا جا سکتا ہے. ویسے قبرستان کو آباد کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے. تو صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی قبرستان گئے ہوں. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے, اس کو سنت سمجھنا درست نہیں ہے.